ایک ملک پر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک نوجوان اور کافی خوبصورت بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی ہر بات مانتا تھا اور بادشاہ نے اس کو اپنے مرنے کے بعد اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا۔ ایک دن یہ شہزادہ شکار پر جانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ جنگل کے اندر یہ شکار کرنے کے لیے ادھر ادھر پھر رہا تھا تو وہاں پر ایک جادوگرنی نے شہزادے کو دیکھ لیا۔ شہزادے کی کافی خوبصورتی دیکھ کر جادوگرنی اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ جادوگرنی دل ہی دل میں خیال کرنے لگی کہ اس سے زیادہ کافی خوبصورت لڑکا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، کیوں نہ میں اس کو اپنے جال میں پھنسا کر شادی کر لوں۔ جادوگرنی سیدھا شہزادے کے پاس چلی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا کہ میں یہاں پر شکار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جادوگرنی نے کہا کہ تم مجھے ایسے لگتے ہو جیسے محل کے اندر رہتے ہو۔ شہزادہ کہنے لگا کہ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا ہے، میں اس ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ جادوگرنی نے شہزادے سے کہا کہ میں ایک طاقتور جادوگرنی ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے نہ او دیکھا نہ تاؤ، ڈائریکٹ اس نے جادوگرنی کو غصے سے کہا کہ میں تم جیسی شیطان سے شادی نہیں کر سکتا، تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس اپنے محل کی طرف چلا آیا۔ جادوگرنی کو شہزادے پر کافی غصہ آیا اور خود کو قابو کیا، کیونکہ وہ شہزادے کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ جادوگرنی نے اب پورا ارادہ کر لیا کہ اس کو میں اپنے جادو کے ذریعے اپنی طرف مائل کروں گی۔ جادوگرنی نے شہزادے کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیا، جس کا اثر کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والا تھا۔ ادھر بادشاہ بھی شہزادے کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کو ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو کہ ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور نیک سیرت ہو۔ یہ اس لڑکی کی تلاش کے لیے خود شہزادے کے لیے رشتہ دیکھنے لگا، لیکن ملکہ چاہتی تھی کہ بادشاہ شہزادے کے لیے کوئی شہزادی ہی ڈھونڈے، پر بادشاہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے نیک سیرت اور غریب گھرانے والی لڑکی لاؤں گا جو میرے بیٹے کا ساری عمر خیال رکھ سکے۔ ایک دن وزیر نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک ایسا گھر جانتا ہوں جہاں پر بہت ہی خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی رہتی ہے۔ اس کا باپ ایک نارمل آدمی ہے، اس نے اپنی بیٹی کی پرورش کافی اچھی کی ہے، آپ کو چاہیے ان سے مل لیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ان باپ بیٹی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں یہ باپ بیٹی بادشاہ کے سامنے موجود تھے۔ بادشاہ نے جیسی لڑکی کو دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس جیسی نیک سیرت لڑکی میرے بیٹے کے لیے نہیں مل سکتی۔ بادشاہ نے لڑکی کے باپ سے شہزادے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ لڑکی کا باپ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اس نے اسی وقت حامی بھر دی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں شہزادہ اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ اب یہ لڑکی بھی شہزادی بن چکی تھی۔ خیر کچھ دن گزرتے گئے، پتہ نہیں چلا، اب جادوگرنی کا جادو بھی اثر کرنے لگا۔ شہزادے نے شہزادی سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ اب شہزادہ دھیرے دھیرے سے جادوگرنی کی طرف میل ہو رہا تھا اور یہ جادوگرنی کے جادو میں پھنسنے لگا، پر اس بات سے شہزادی اور بادشاہ بے خبر تھے۔ شہزادی سمجھ چکی تھی کہ شہزادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور اس نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے آ کر شکایت کی کہ آپ کا بیٹا خاموش رہتا ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی باتیں کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے سامنے ایک پتلا ہوں۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ مجھے بھی ایسے لگتا ہے، آج کل یہ مجھے بھی ٹائم نہیں دیتا، چلو میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اپنا ایک خاص بندہ اپنے بیٹے کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ یہ جہاں بھی جائے جو بھی کچھ کرے مجھے آ کر بتاؤ۔ ایک رات شہزادہ اپنے محل سے نکل کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب بادشاہ کا خبری بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ کچھ دور جا کر شہزادہ اس جادوگرنی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر خبری نے چھپ کر دیکھا کہ شہزادہ اور جادوگرنی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر یہ خبری سیدھا اسی وقت بادشاہ کے پاس چلا آیا اور آ کر بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے ایسے لگتا ہے شہزادہ پوری طرح سے جادوگرنی کی گرفت میں آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے جادوگرنی نے شہزادے پر جادو کر دیا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اسے اس کے چنگل سے چھڑا لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں دیر ہو جائے اور ہم شہزادے کو کھو بیٹھیں۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، بادشاہ کو کافی خطرات لاحق ہونے لگے۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے خاص بندوں کو بلا لیا، سارے لوگ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا
میرا بیٹا جادوگرنی کی گرفت میں آ چکا ہے، اب اس کی جان کو کافی خطرہ ہے، ہمیں شہزادے کو جادوگرنی کے جادو سے بچانا ہے۔ بادشاہ کے خاص بندوں میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں جو اس جادوگرنی کو چٹکیوں میں ختم کر دے گا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس لڑکے سے جا کر رابطہ کر سکوں۔ بادشاہ نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں تھا، اس کے پاس کافی ساری کرامات تھیں۔ بادشاہ کا یہ بندہ اس لڑکے کے پاس چلا آیا۔ یہ لڑکا ایک گاؤں کے اندر رہتا تھا اور غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ جو بھی غریب لوگ آسیب زدہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، یہ اپنے علم کے ذریعے ان کو بچانے میں مدد کرتا تھا۔ بادشاہ کے اس بندے نے آ کر لڑکے سے کہا کہ شہزادی کی جان کو خطرہ ہے، آپ ہماری مدد کیجئے اور بادشاہ سلامت آپ کو منہ مانگی قیمت دیں گے۔ لڑکے نے کہا کہ فقیروں کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کی باتوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی کی جان کو واقعی خطرہ ہے۔ پھر یہ لڑکا وہاں سے اٹھا اور سیدھا بادشاہ کے محل کے اندر آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے بادشاہ سے ملاقات کی۔ لڑکے کو بادشاہ نے سارا قصہ سنایا کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے شہزادہ کھویا کھویا رہتا ہے، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تو یہ کمرے سے غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بندہ اپنے بیٹے کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اس نے رات کو شہزادے کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جنگل کے اندر کسی جادوگرنی سے ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا بیٹا مجھ سے کھو گیا ہے، تم اس کو واپس لانے میں ہماری مدد کرو۔ لڑکے نے کہا کہ آج رات جیسے ہی شہزادہ جنگل کی طرف جائے گا تو میں بھی اس کے پیچھے جاؤں گا۔ اسی وقت بادشاہ نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ جیسے ہی رات ہوئی تو بادشاہ کے 3 سے 4 سپاہی بادشاہ اور یہ لڑکا شہزادے کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی شہزادہ محل سے باہر نکلا تو وہ سیدھا جنگل کی طرف چل پڑا۔ اب یہ سارے بندے اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ کچھ دور جا کر یہ جادوگرنی کے پاس پہنچ گیا۔ اب لڑکا اور بادشاہ بھی وہاں پر پیچھا کرتے ہوئے آ گئے۔ جیسے ہی جادوگرنی نے ان سب کو دیکھا تو کہنے لگی، آپ لوگوں کی سلامتی اسی میں ہے، یہاں سے بھاگ جائیں ورنہ میں آپ سب لوگوں کو ختم کر دوں گی۔ اسی وقت اس لڑکے نے جواب دیا، ہماری سلامتی تو ہمارے رب کے ہاتھوں میں ہے، پر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے شہزادے کے اوپر جادو کر رکھا ہے، اس جادو کو ختم کر دو ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ جادوگرنی نے اسی وقت لڑکے کے اوپر منتر پڑھ کر پھونک ماری، لیکن منتر نے لڑکے پر کوئی اثر نہیں کیا۔ لڑکے نے اسی وقت اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور تھیلی سے مٹی نکال کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ جیسی مٹی ہوا میں اڑ کر جادوگرنی کے اوپر گئی تو جادوگرنی اسی وقت دھوئیں کی طرح مسمار ہو گئی۔ جیسے یہ مٹی کا ڈھیر ہوئی تو اس کا جادو شہزادے سے ختم ہو گیا، اور شہزادہ اسی وقت کہنے لگا کہ میں یہاں پر کیسے پہنچا تھا، آپ سب لوگ اس وقت جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ شہزادہ گھبرا کر بادشاہ کے گلے لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا کچھ نہیں ہوا، ویسے ہی ہم لوگ یہاں پر سیر کرنے آئے ہوئے تھے۔ اب شہزادہ پوری طرح سے واپس آ چکا تھا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے لڑکے کو سونے کی اشرفیاں دیں، پر لڑکے نے اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ سونے کی اشرفیاں میری طرف سے ضرورت مندوں میں بانٹ دیجیے گا، اور یہ لڑکا اپنی دوسری منزل کو چلا گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔